آج ریاست پاکستان اگر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے تو میرے خیال میں یہ ایسا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ ایپیکس کمیٹی بیٹھ کے انٹرم گورنمنٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے۔ انٹرم گورنمنٹ کا کام جلد از جلد فوراً فری اینڈ فیئر انتخابات کرانا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو انٹرم گورنمنٹ مزید پیچیدہ فیصلوں میں گھس رہا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ صرف نام کا استعمال ہو رہا ہے اور فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو مہاجر سے تکلیف ہے، پالیسی ایک بنائیں، پھر آئیں 14 اگست 1947 سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں۔ میں ماننے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ کہ جو مہاجرین افغانستان سے آئے ہیں ان کو واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کہ مہاجرین صرف افغانستان کے لیے ہے۔ اگر افغان مہاجرین کو یہاں زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں ہے تو پھر کشمیر کے مہاجر کو بھی نہیں ہے اور ہندوستان کے مہاجر کو بھی نہیں ہے۔ پھر اسامہ بن لادن اور اس کی اولاد کو بھی یہاں پہ رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رہے افغان مہاجرین کو ہم مجبور کر کے لے کر آئے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان میں جو آگ لگی ہے اس کا آغاز جنرل ضیاء الحق نے کیا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کی جو حشر نشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ افغان مہاجرین پاکستان آ رہے تھے تو پاکستان کی ریاست پھولوں کے ہاروں کے ساتھ کھڑے ان کا استقبال کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت انہوں نے افغان مہاجرین کے نام پہ پیسہ کمانا تھا۔ یاد رہے کہ آج تک افغان کمشنریٹ بنا ہوا ہے اور آج تک افغان مہاجرین کے نام پہ پاکستان کا جو ریاست ہے وہ پیسے لے رہا ہے۔ یاد رہے کہ UN چارٹر میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم افغانیوں کو ادھر رہنے کا موقع دیں گے۔ تو میری قوم جو کہ افغانستان میں ہے یا ادھر کی زندگی کے خطروں سے آ کے یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو آئین، قانون، رولز اور ریگولیشن کے تحت یہاں پہ زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ نہ سوچے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بھول جائیں کہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بادشاہ خان بابا کا یہ سپاہی میرے سے لے کے ایک عام ورکر تک ہم اس نظریے سے بالکل کسی سے نہ ڈر ہو کے اپنے قوم کے لیے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے، اور پھر اپنے ملک میں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان افغانیوں کے لیے ہم اس ملک میں آواز اٹھائیں۔ جو افغان مہاجرین دہشت گردوں کی وجہ سے ادھر آئے ہیں تو یاد رہے کہ اس طرح پاکستانی دنیا کے بیشتر ممالکوں میں دہشت گردی کی وجہ سے پناہ گزیر ہو کے کوئی امریکن نیشنلٹی لے رہا ہے، کوئی برٹش نیشنلٹی لے رہا ہے، کوئی فرینچ نیشنلٹی لے رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب میں، امارات میں، قطر میں اور ہر جگہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ پھر غلط ہے، اگر وہ غلط ہے تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری، اگر آپ کہتے ہیں کہ 32 دھماکوں میں سے 12 دھماکوں میں افغان شہری ملوث ہے تو کیا 12 دہشت گردوں کی وجہ سے 12 لاکھ افغانی مجرم بن گئے؟ اور اگر یہی فارمولہ ہے تو 12 دہشت گرد افغانی ہیں جبکہ 32 میں سے 20 دہشت گرد پاکستانی ہیں۔ تو اگر یہی فارمولہ ہے تو میرے خیال میں پھر پاکستان کا ہر شہری تو دہشت گرد کہلا دیا جائے۔
لہذا دماغ کھول کے ان باتوں پہ فیصلے کریں. اپنا کیا کردہ دوسروں کے کندھوں پہ نہ ڈالیں. اپنی تاریخ سامنے رکھیں، انصاف کریں اور انصاف کے تقاضے کے تحت افغان شہریوں کو زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے.